بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بے پناہ طاقت آتی ہے۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ داغ دھبے ہو جائیں تو کھیرے کا رس نکال کر چہرے پر لگائیں۔ معدے کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے سونف والا پانی استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم چست رہتا ہے۔ معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے ہمیشہ کھانا کم سے کم کھائیں۔ ٹینڈے کی سبزی کو لازمی پکایا کریں، یہ گرمی کو دور بھگاتی ہے۔ تھرمس میں سے بو آنے لگے تو آدھا کپ سرکہ ڈال کر 1 گھنٹے رکھ کر بعد میں دھو لیجیے۔ قیمتی برتنوں کو خراشوں سے بچانے کے لیے ان میں ٹیشو پیپر کی تہہ لگا کر پھر اوپر نیچے لگا کر رکھیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر کے آل پہ کلک کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سر کے بال بہت زیادہ جھڑنے لگ جائیں تو مکھن میں نمک ڈال کر لگانے سے افاقہ ہوگا۔ مہندی کا رنگ زیادہ لینے کے لیے اس کو املی والے پانی میں بنائیں تو رنگ تیز آئے گا۔ بچہ بہت زیادہ کمزور ہو، پٹھے کمزور ہوں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کو نہلائیں، اس کی نیگیٹیوٹی ختم ہوگی اور دوائی جلدی اثر کرے گی۔ اچار کا تیل پرانا ہو جائے تو اس کو پھینکیں نہیں بلکہ اس کو سر میں اس کی مالش کریں۔ سر میں مالش کرنے سے بال گھنے لمبے ہوں گے، خشکی ختم ہوگی اور بالوں میں چمک آ جائے گی اور ان کا اترنا بھی بند ہو جائے گا اور دو منہے بال بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اچار میں جتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ساری بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ چہرے پر چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی مرضی پرانی چھائیاں ہوں، گھر کا بنا ہوا مکھن لے کر اس میں کافور ملانے سے افاقہ ہوگا اور اگر گرمی دانے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑوں میں خون آتا ہو تو مسوڑوں میں سویلنگ ہو جائے تو جامن کے پتوں کو چبا کر تھوڑی دیر منہ میں رکھیں اور بعد میں پھینک دیں۔ آڑو کے درخت کے پتوں کو پیس کر اس کا پانی پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کیلے کے پیسٹ میں لیموں کا رس ملا کر لگانے سے گنج پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بینگن کے سیروں کو پیس کر بواسیر والے مسوں پر لگانے سے افاقہ ہوگا۔ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے کے لیے ہمیشہ نمک کے ساتھ دانتوں کو صاف کریں۔ اپنے کھانوں میں بیسن کا استعمال زیادہ کیجیے کیونکہ یہ گردوں کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ سیب کو ہمیشہ چھلکوں سمیت کھائیں، قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی لازمی پیا کریں، آخر میں پانی نہ پیا کریں۔ خالی پیٹ کیلا نہیں کھانا چاہیے، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بتانے کے لیے منع کیا تھا۔ بھائیوں سے چھپانے کے لیے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں ان کے بھائی ان سے حسد نہ کرنے لگ جائیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہ کریں، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنی ہر چیز کا دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ دکھاوا ہماری عبادت میں، ہمارے مال و دولت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے عہد میں، ہمارے عقدے میں، ہماری ہر چیز میں ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور پھر ہم نقصان ہو جانے کا بھی رونا روتے رہتے ہیں۔ انگور جسم سے ہر قسم کی بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں خون کی کمی ہو رہی ہے۔ رات سوتے وقت سونف میں دودھ ڈال کر پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گردے بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھجور ہاضمے کو بہترین کرتی ہے۔ کھیرا چھاتی کے سرطان کی وجوہات کو کم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً اگر نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں ذہنی سکون و آرام کی ضرورت ہے۔ ٹماٹر سفید موتیا اور آنکھوں کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن ٹماٹر پکا ہونا چاہیے، کچے ٹماٹر کا نقصان ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو گلابی کمبل یا چادر کا استعمال کریں تو فوراً سے نیند آ جائے گی۔ ہمارے ملک میں سم بالکل فری ملتی ہے، لیکن قرآن پاک کو خریدنے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت کا خیال رکھنا، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سمجھاتے کہ بیٹا ہماری عزت کا بھی خیال رکھنا اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ ہمارے معاشرے کے مرد ہمسائے کی بیوی کی تمام حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو کیا پسند ہے اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ پپیتا کھانے سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔
حمل کے پورے 9 ماہ پپیتا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی قرآن میں ہے اور ہم سائنس کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب عورت روتی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور جب مرد روتا ہے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ عورت کے بہت سارے گناہ اس کے منہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مرد کے زیادہ گناہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔